نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81 ذکر مختلف گروہوں کا چل رہا ہے مسلمانوں میں سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف قسم کے رد عمل مسلمانوں کے مختلف گروہوں کی طرف سے سامنے آئے، ان مختلف رد عمل کا یہاں پر ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تبوک کی جنگ جو ہوئی، غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد ہوئی، 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ 632 کرسچن ایرا، 632 سی ای کرسچن ایرا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ اکتوبر کا مہینہ عرب میں بہت گرم مہینہ ہوتا ہے۔ 15 دن کا سفر تھا۔ 30,000 لوگوں کا لشکر تیار ہوا تھا۔ 30,000 لوگ تھے جو لشکر میں موجود تھے۔ اتنے زبردست انفاق کے باوجود لشکر پوری طرح مسلح، پوری طرح تیار نہ ہو سکا تھا سامان کے اعتبار سے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر کہ وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ زمین کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ روڈز بنے ہوئے ہیں، ہائی ویز بنے ہیں اور چلنا بہت آسان ہے۔ تصور میں لے کر آئیے، شدید گرمی، لو چل رہی ہے اور اس کے ساتھ نیچے ریت ہے، تپتی ہوئی ریت، اس پر چلنا محال۔ اتنا آسان نہیں کہ سخت زمین ہے اور آرام سے قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں، یہ نہیں، اور دقت اس کے اندر۔ تو کتنے ہی لوگوں کو کافی طویل سفر جو ہے وہ پیدل کرنا پڑا۔ ایک اونٹ تھا، 18 لوگوں کی باری تھی، اور اس میں پھر آپ سوچئے کوآپریشن کتنا ضروری، کس قدر صبر کی ضرورت۔ ایک شخص جو اونٹ پر بیٹھا ہے اور باقی 17 انتظار میں ہے کب اس کی باری ختم ہو اور ہماری باری آئے، اس میں صبر، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اریٹیٹ نہ ہونا، خفا نہ ہونے لگنا۔ آپ تصور میں لے کر تو آئیے ان تمام چیزوں کو۔ سن لینا کتنا آسان ہے، اچھا ایک اونٹ تھا، 18 لوگ، تم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو خود اب سوچیں تمہیں پتا چلے، 1 منٹ ہمارا ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم کتنے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی جو ہے ہم خفا ہونے لگتے ہیں اور اگلے سے ہم اپنا حق مانگنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اس لشکر کا نکلنا یہ مذاق بات نہیں تھی، اس میں مسلمانوں کی اخلاقی برتری آپ کو نظر آئے گی ایک ایک لفظ کے اندر۔ اس مشکل کے اندر بھی وہ نکلے، کیسے انہوں نے سفر کیا۔ ایک اونٹ پر 18 لوگ باری باری سواری کرتے تھے۔ چلو یہ دقت ہو سفر کی، کھانا پینا وافر ہو، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو بھی موڈ خوشگوار رہتے ہیں جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، طاقت اور توانائی رہتی ہے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ کھانا پینا بہت ہو، کھانا تو دور کی بات، پانی تک کی بے حد قلت تھی۔ اب گرمی اور وہ ریگستان کا موسم، ڈیزرٹ کلائمیٹ، شدت کی پیاس، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مشکل تھی۔ پانی نہیں تھا پینے کے لیے، سخت پانی کی کمی تھی، اور اتنے کم اونٹ ہونے کے باوجود پانی حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم، مسلمانوں کو ایک اونٹ ذبح کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اس کے معدے میں سے اور اس کی آنتوں میں سے پانی لے کر پئیں۔ پانی اتنا کم تھا کہ مسلمانوں کے ہونٹوں پر ورم آ گیا تھا، سویلنگ ہو گئی تھی ان کے اوپر۔ اتنی دقت، اتنی تنگی کی وجہ سے تبوک کا نام ہی جیش عسرت پڑ گیا تھا۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، شارٹیج کو، تنگی کا لشکر، ایسا لشکر جو شارٹیج میں نکلا ہو۔ حقیقت ہے کہ سورہ توبہ ایسی صورت ہے کہ انسان کو اتنی اپنے اوپر شرم آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی منافق۔ جب اپنے آپ کو ہم اس جگہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو نہ نکلتے، اگر نکلتے بھی تو ہم اتنا لڑتے، اتنا جھگڑتے، ہم اتنے بدمزاج ہو جاتے، ہم اتنی شکایتیں اور شکوے کرتے، ہم برا بھلا کہتے، ہم کہتے کیا مصیبت تھی نکلنے کی، کیا ضروری تھا نکلنا، اچھے خاصے بیٹھے تھے، آخر مکہ فتح ہو ہی گیا نا، کیا ضروری ساری دنیا کو ہم ہی فتح کریں، بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک سب کچھ تو کر لیا۔
اب اور کیا رہ گیا کرنا؟ آخر کتنا ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، اور بتا تو دیں ہم کو. پتہ نہیں ہم کیا کیا باتیں بناتے. بعض دفعہ دل تو بڑا چاہتا ہے کہ ہائے ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو گئے ہوتے. اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو پتہ نہیں مومن ہوتے یا منافق. تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہم لوگوں کے اوپر. یقین کریں اللہ نے اتنا کرم ہم پہ کیا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا. ایک صحابی تھے جو کہ نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی اور شہر میں وہ چلے گئے. وہاں پر ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا ان سے کہ آپ کی ان آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے تو ان آنکھوں سے اپنے رسول کو دیکھا، ہم تو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو اس نوجوان نے کہا کتنی خوش قسمت ہیں یہ آنکھیں. انہوں نے جواب دیا اتنا آسان نہیں تھا اللہ کے رسول کا ساتھ دینا، بڑا مشکل وقت تھا، بڑا سخت وقت تھا وہ. حقیقت ہے کہ یہ انسان آیات پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم کیا، ہمارا تو پورا خاندان اسی کیٹیگری میں بیٹھا ہے. ہم سب منافق ہیں. ہم تو گڈ ٹائم مسلمز ہیں نا، نہ صرف گڈ ٹائم مسلم بلکہ ویری گڈ ٹائم مسلمز، VGMs. بہت اچھے وقتوں کے مسلمان ہیں. سب خیریت رہے، سب ٹھیک رہے، سب خوش رہیں، خوشحال رہیں، راضی رہیں، کھاتے پیتے ہم رہیں اور ہمارے پیٹ بھرے رہیں، گھر آرام دہ ACs چلتے رہیں، تو ہم گڈ ٹائم مسلمز ہیں. تھوڑی دیر کی مشکل اٹھا کے ہم اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں کہ ہم کتنے صابر ہیں. دیکھو ہم 1 گھنٹہ گرمی میں بیٹھے رہے، ہم فخر کرتے ہیں نا. تو اب سوچو ہمارے پیشنس کا لیول کیا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے نا، کیا تھریش ہولڈ ہے ہماری. اور کہاں 15 دن تپتی لو اور تپتی ریت، بغیر کھانا بغیر پانی. دشمن کتنا بڑا، رومن لیجنز کھڑے ہیں وہاں پر، کچھ پتہ نہیں کہ آگے زندہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اور پیچھے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں کھانے کو ان کو ملا یا نہیں. کھجوروں کی تیار فصل تھی اس کو چھوڑ کر نکل آئے. آج کل تو ہر چیز اکنامکلی وائبل جب تک نہ ہو، جب تک آگے قدم نہیں بڑھاتے. خاص طور پہ مسلمان مرد، کوئی چیز اکنامکلی وائبل ہوگی تو کریں گے. اگر معاشی طور پہ وہ فائدہ مند نہیں ہے تو کہتے ہیں رہنے دو، اس کی کیا ضرورت ہے. کون اپنا کاروبار یا اپنی نوکری قربان کرے دین کے لیے. آج 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، بلکہ 99.99% کا یہی حال ہے. ہم کو قدر آتی ہے صحابہ کی، اور جب صحابہ کی قدر آتی ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی معمولی خطاؤں پر انسان کا کبھی دل نہیں چاہتا کہ توجہ اپنی مرکوز بھی کرے، اپنے وقت کا 1 سیکنڈ بھی ان کی کمزوریوں پر غور کرنے میں لگائے کہ یہ کیوں کیا. ہماری مجال ہے کیا؟ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے تو اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا، تو ہم کیا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم ان کے بارے میں گردن اٹھا کر اور ڈسکشنز کریں یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارا کیا لیول ہے ایمان کا اور جہاد کا، قربانی کا اور صبر کا، کیا ہمارا تھریش ہولڈ ہے. اتنا تنگی کا یہ لشکر تھا. راستے میں ہجر کے مقام پر سمود کی بستیوں سے اس لشکر کا گزر ہوا. وہاں پانی کے کنویں آج بھی موجود ہیں اور ان کے اندر پانی بھی موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وہاں سے پانی لینے سے منع فرما دیا. اب مجھے بتائیے اطاعت کا امتحان ہے کہ نہیں؟ پانی ویسے ہی اتنا شارٹ ہے، وہاں پانی نظر آیا کنووں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں لینا. ہمارے دلوں میں تو کتنی جلدی اپنے لیڈرز کی طرف سے بدگمانی آتی ہے، لیکن اپنے لیڈر کی اتنی کڑوی کڑوی باتیں ماننا اپنی مرضی کے بالکل خلاف، اور ذرا دل کے اندر ریزنٹمنٹ اور تنگی بھی نہ آئے، یہ ایمان کیسا ہے نا، امیزنگ ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی مت پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو مت کرنا، اور جو آٹا تم نے گوندا ہے اس کو جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھانا. جب پانی کی تنگی بہت بڑھ گئی، لوگوں نے شکوہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے دعا کی. آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بارش برسائی اور لوگوں کی تنگی اور تکلیف دور ہو گئی. تو اللہ تھوڑی دیر کو آزماتا ہے، اللہ برسہ برس نہیں آزماتا، ساری زندگی کانسٹنٹ آزمائش نہیں چلتی. راستے ہی میں تبوک پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اس کی رسی سختی سے باندھ دے. تو ایسا ہی ہوا، رات کو تیز آندھی چلی. ایک شخص اس آندھی میں کھڑا ہو گیا، آندھی نے اڑا کر اس کو پہاڑوں میں پھینک دیا.
تبوک تک آپ پہنچے. 20 دن آپ تبوک کے مقام پر ٹھہرے رہے، لیکن رومنز کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جنگ کے لیے آتے. ایک تو رومی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی شدت کی گرمی میں کوئی ریگستان کراس کر کے آ بھی سکتا ہے. دوسری یہ کہ جو ان کا بادشاہ تھا ہیراکلس، اس کو اندازہ یہ نہیں تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ نے ہرقل کی طرف اپنا ایک پیغامبر بھیجا تھا تو ہرقل نے آپ کے خط کو آنکھوں سے لگایا تھا، آپ کے خط کو اس نے چوما تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ بائبل کا اور انجیل کا پڑھنے والا تھا. وہ پہچان گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دنیاوی اغراض، دنیاوی فائدے، ورلڈلی بینیفٹس کی وجہ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ایمان نہ لایا کہ میری بادشاہت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو وہ تو جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں آنا نہیں چاہتا تھا، تو لہٰذا مقابلے میں رومن فوج نہ آئی. تبوک کا پورا جو سفر ہے وہ تقریباً 50 دن کا رہا، 50 ڈیز کا. تب دیکھیں اس زمانے میں مین پاور کی قلت تھی، اس زمانے میں پیسے کی قلت تھی، تو جو بھی نکلا اپنی جان اور اپنا مال لے کر اس کی بہت قدر افزائی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے تو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اللہ نے بڑا ان کو اجر دیا. جس زمانے میں جس کموڈٹی کی، جس چیز کی قلت ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی جیسے ہم نے بات کی تبوک کے وقت پیسے کی بہت شارٹیج تھی، تنگی تھی. آج پیسے کی تنگی نہیں ہے، آج مین پاور کی تنگی ہے، وقت کی تنگی ہے. اور کس طرح ہیں تو اتنے سارے مسلمان، لیکن دین کے نام پر ابھی بھی بہت تھوڑے ہی ہیں جو نکلے ہیں. پیسے کی کوئی کمی نہیں، ساری دنیا میں فنڈز جمع ہو جاتے ہیں اسلام کے نام پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف مسجدیں بن رہی ہیں، اسلامک سکولز کھل رہے ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب مدرسوں میں ہم جاتے تھے تو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کے اور ٹوٹے پھوٹے صوفوں کے اور پھٹے ہوئے قالینوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. لگتا تھا نا انسان کسی کباڑ خانے میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ. لوگ اپنی سب سے بدتر چیز جو ہے وہ مدرسوں میں بھجوا دیا کرتے تھے. آج کل وہ بھی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھے، بہت آرام دہ، بہت سجے سجائے مدرسے ہیں، مسجدیں بہت اچھی ہیں، خوبصورت ہیں. تو پیسہ تو دے رہے ہیں مسلمان، لیکن آج اسلام کو پیسے کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے، کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے، اور کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی محبت اسلام کے ساتھ نتھی کر دیں، اٹیچ کر دیں. ٹائم از منی کہا جاتا ہے نا، جو وقت دے رہا ہے وہ سب سے قیمتی دولت ہے جو اپنی دے رہا ہے. اسلام کے نام پر عمارتیں بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن اصل کام تو ان عمارتوں کو آباد رکھنے کا ہے، اور اصل کام ان عمارتوں کو صحیح استعمال کے قابل بنانے کا اور ان کا صحیح استعمال کرنے کا ہے، کہ جو عمارت بنا دی گئی ہے اس کو صحیح استعمال بھی تو کیا جائے. وہ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ڈونیشن تو دے دیا، شینڈیلیئر تو لگوا دیے مسجد میں، قالین بچھوا دیے، لیکن خود نماز پڑھنا 5 وقت یہ مشکل ہے. تو ہارڈ ویئر ہم بنا دیتے ہیں، سافٹ ویئر نہیں ہوتا ہمارے پاس. سافٹ ویئر کی ضرورت ہے کہ خود انسان اپنی توجہ دے. جس کے پاس تھوڑا وقت ہے وہ تھوڑا وقت نکالے، جس کے پاس زیادہ وقت ہے وہ زیادہ وقت نکالے. لیکن جتنا بھی وقت انسان دے پھر اس کو کنسسٹنٹلی دیتا رہے، تسلسل کے ساتھ وہ وقت دین کو دیتا رہے جب تک وہ زندہ ہے، جب تک سانس میں سانس ہے. یہ کوئی شارٹ ٹائم کام نہیں ہے، تھوڑی دیر کا کام نہیں ہے کہ تھوڑے دن تو توجہ دے دی اسلام کو، اس کے بعد سوچا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا اور فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. یہ بھی نہ ہو کہ بہت جذبہ جو ہے اس میں ابال آیا، کچھ دن تو بہت عمل کیا، پھر عاجز آ کر بالکل چھوڑ دیا، سوچا اتنا تو کر لیا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ جن مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ ہم تو بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک اور حنین تک ہر جنگ میں ہم شامل ہو چکے، اور اگر تبوک میں ہم نے شرکت نہ کی تو کیا ہوا، ان کا ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا، اللہ ناراض ہوا ان کے اوپر. بعد میں بخشش ہو گئی ان کی، لیکن پہلے ان کو سزا بھی دی گئی.
تو یہ ایسا جہاد نہیں ہے کہ انسان کہ اچھا میں نے اپنا حصہ ڈال دیا اور اب میں فارغ نہیں. روزانہ نیا حصہ اپنا ڈالنا ہے. اور جب انسان اس طرح بہت پہلے دل کھول کر دل لگی کے ساتھ کام کرتا ہے، دل جمی کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر بالکل چھوڑ دیتا ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اپنے لیے بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. تو دین کے راستے میں چلنا جو ہے یہ کوئی بہت چھوٹی سی ریس نہیں ہے، 100 میٹر سپرنٹ نہیں ہے کہ آپ نے پوری توانائی پوری انرجی تھوڑی دیر کے لیے لگائی اور بس ختم، بلکہ یہ تو میراتھن ہے، مسلسل چلنا ہے، مسلسل چلنا ہے. اور یہ جو انتھک محنت کرنی ہے، یہ انتھک محنت ہے جو انسان کو تھکاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سپیڈ کی وجہ سے ہم تھک رہے ہوتے ہیں، بلکہ مسلسل جو کرنا ہوتا ہے نا، پرسسٹنس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے. اور جو یہ کام نہیں کر سکتے، مسلسل اس کام کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، کہیں نہ کہیں وہ رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، تو ان کی تو پچھلی محنت بھی اکارت ہے. لیکن 100% ایفیشنسی چاہیے ہوتی ہے. آپ کے بلبز ہیں، ان میں کرنٹ جب تک بھرپور نہیں آئے گا یہ روشن نہیں ہوں گے. جہاں سے کرنٹ شروع ہوا ہے وہاں سے شروع ہو، آتے 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 آدھے میٹر کے فاصلے پر، 2 انچ کے فاصلے پر کرنٹ اگر رک گیا تو بلب تو روشن نہ ہوا. تو بات یہ ہے، ایفرٹ پورا کرنا ہے، اینڈ تک کرنا ہے، رک سکتے نہیں. یہ ایک دفعہ اس راستے پر آ گئے، ایک دفعہ چل پڑے، اب پیچھے جانے کا یا رک جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو لہٰذا اب ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس جہاد میں اپنا حصہ نہ ڈالا. مختلف ان کے اپنے بہانے تھے اور مختلف ان کے رد عمل تھے. کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کی ذہنیت تھی، اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا. تو منافقین کا ذکر ہے، آیت 81 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، کہنے لگے اس سخت گرمی میں مت نکلو. مخلفون کا ذکر کیا گیا. مخلف، خا لام فا مادہ ہے، وہ شخص جو پیچھے چھوڑ دیا گیا، پیچھے رہ جانے والا نہیں بلکہ جو پیچھے چھوڑ دیا گیا. یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں اپنی چالاکی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دشواری سے، مشکلات سے بچا لیا. بتائیں انہوں نے کیا بچایا؟ یہ تو مخلف ہیں، اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ایگزامنر نے ہی ان کو ریجیکٹ کر دیا، اگلے درجے میں ان کو داخلہ ہی نہیں ملا. تب یہاں پر جب ان آیات کو آپ پڑھیں، جب تک آپ عملی طور پہ دین کا کام نہ کر رہی ہوں، آپ ان آیات کا امپلیکیشن سمجھ ہی نہیں سکتی. جو لوگ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ان کو آدھا قرآن سمجھ نہیں آتا، جو جہاد نہیں کر رہے ہوتے ان کو جہاد والی آیات قطعاً سمجھ میں نہیں آتی. جب تک انسان ایکٹیولی انوالو نہیں ہے قرآن کے ساتھ، جب تک وہ انسائیڈر نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. جو کنارے پر کھڑے ہو کے ڈیٹیچ فریم آف مائنڈ کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ سکتی ان چیزوں کی امپلیکیشن، نہیں سمجھ آ سکتا یہاں کیا کہا جا رہا ہے. انہوں نے بہانے بنائے، اللہ کے رسول نے ان کے بہانے قبول کر لیے، اور کیا ہوا؟ دین کی خدمت سے وہ محروم ہو گئے. اس محرومی کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کیسا اپنے آپ کو بچایا، اور تسلی تھپکی اپنے آپ کو یہ دے دی ہوگی کہ چلو گھر بیٹھ کے نماز روزہ تو کر ہی رہے ہیں. تو یہ ہم سب اپنے اوپر ان آیات کو رکھ کر دیکھیں کہ کسی شخص کو دین کے کام کی دعوت دی جائے، موقع موجود ہو، اپرچونٹی ہو کہ تم دین کے لیے کام کرو. دین کے لیے آج کل کام کرنے میں کوئی گلوری نہیں ہے، کوئی ڈھیروں ڈھیر الغاروں پیسہ نہیں ہے، کوئی گھر والے خوش نہیں ہوتے، گھر والوں کی مخالفت انسان اٹھاتا ہے، اپنا وقت اپنا پیسہ ان دیکھے اللہ کے ہاتھ پر رکھتا ہے. دنیا میں کوئی اجر کوئی ریٹرن اس کو مل نہیں رہا ہوتا، اور مومن تو چاہتا بھی نہیں کہ دنیا میں بدلہ ملے. وہ تو چاہتا نہیں نا، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو آخرت حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اب جب کسی کو یہ موقع اس طرح فراہم کیا جائے اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنے جذبات بچا کر لے جائے
اور اس پر افسوس بھی نہ ہو اس کو، تو وہ تو اسی کیٹیگری میں آ گیا، فرح المخلفون، خوش ہوئے۔ بہانے بنائے، اور بہانوں سے کوئی اور چاہے کنونس قائل ہو یا نہ ہو، انسان اپنے آپ کو بے وقوف ضرور بنا لیتا ہے اپنے بہانوں سے، کہ واقعی میں بڑا مجبور ہوں، واقعی میں بڑا معذور ہوں۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو کیسے ہم نے اپنی جان کو بچا لیا، ہم نہیں نکلے خلاف رسول اللہ، یہ پیچھے رہ گئے رسول اللہ کے۔ خلاف کے دو مطلب کیے گئے ہیں، ایک تو پیچھے رہ جانا، اور دوسرے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ایک طرح سے کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہے، نہ نکلے جہاد کو، اور ناگوار گزرا ان کو کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، ہر طرف سے واہ واہ ہوتی، شوہر پیٹ تھپ تھپاتے، بچے جو ہیں آپ کی واہ واہ کرتے، گھر والے آپ کو سر پہ بٹھاتے، جہاں جاتے لوگ آپ کو عزت سے دیکھتے اور تصویریں آپ کی کھنچتی، تو آپ دیکھتی ہیں آج کیا بھیڑ لگی ہوتی دین کا کام کرنے والوں کی۔ لوگ آ کر مانگ رہے ہوتے کہ ہمیں کام دیں، اور ان کو مل نہ رہا ہوتا، چونکہ چاروں طرف سے واہ واہ نہیں ہو رہی ہوتی نا۔ جو جتنی مشکل کھڑی کر سکتا ہے کرتا ہے، نفس سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر معاشرے سے لے کر شیطان تک۔ تو اتنی ساری مشکلات کو جب یہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی نقد صلہ بھی نہیں مل رہا، تو کرے ہو ان کو اچھا نہیں لگا پھر، اس لیے کہ وہ اچھائی کا اور برائی کا جو معیار بناتے ہیں وہ نقد معیار ہے نا ان کا، کہ امیڈیٹ ریٹرن ہمیں کیا ملا۔ اگر ہر طرف سے کوآپریشن ہوگی، سب ہم سے راضی ہوں گے، سب کی اجازت ہوگی تو کام کریں گے، اگر کسی نے مخالفت کی تو ہم تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے یا اپنی جانوں سے۔ اب یہ فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک انسان جب بہانہ بنا کر فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اندر سے گلٹ تو آتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی اس ضمیر کی ملامت کو، اپنے اس گلٹ کو کم کرنے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آس پاس کچھ اور لوگوں کو بھی میں ورغلا دوں، اکیلا تو نہ نکلوں میں، جب میں دین کا کام چھوڑوں کم از کم 4-5 لوگ اور بھی تو میرے ساتھ ہوں، تو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میں اکیلا ایسا ہوں جو پیچھے ہٹ رہا ہوں، جو فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ تو جو شخص بیک ٹریک کرتا ہے دین کے راستے سے، نہیں نکلتا دین کے کام کے لیے، وہ ضرور آس پاس کے لوگوں میں پروپیگنڈا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ دین کا کام بہت خراب ہے، بہت گندا کام ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس طرح وہ بات کرے گا کوئی یقین تھوڑی کرے گا اس کی بات کا۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال لگانا، اللہ کے لیے جان لگانا بہت اچھی بات ہے، تو وہ دین کو کچھ نہیں کہتا، وہ ہمدرد بن کر آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے، سنسیئر فرینڈ، کہتا ہے بات سنو، اٹس ناٹ گڈ فار یو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں بڑا نقصان ہوگا نا، تم بہت سفر کرو گی اس میں۔ ہمدردی کرتا ہے، ذاتی ہمدردی۔ اور ہم انسان ہیں، انسانوں کی کمزوری ہے کہ کوئی ہم سے ہمدردی کرے۔ ہمیں ہمدردی لگتی بہت اچھی ہے، سمپتھی بہت اچھی لگتی ہے ہم کو۔ ہم کہتے ہیں ہے دیکھو کتنا کنسرن ہے نا اس کو میرا، یہ کتنا پریشان ہے میرے بارے میں، یہ کیسا میرا خیر خواہ ہے۔ تو انہوں نے باقی لوگوں سے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو، اتنی گرمی ہے، اس گرمی میں مت نکلو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، بیمار پڑ جاؤ گے، 10 باتیں کری ہوں گی۔ اور کہا کہ بھی جہاد کرنا ہے تو بہتر موسم کا انتظار کر لو۔ کیا ضروری ہے کہ رومن سے جہاد کیا جائے شدت کی گرمی میں؟ آخر یہ کیسے لیڈر ہیں کہ یہ اچھے وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھنڈا موسم ہوتا تو ہم چلتے۔ تو ایک طرف سے منافقین نے لوگوں کا دل خراب کرنا چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اور خود خیر خواہ بن کر کھڑے ہوئے کہ ہم تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ سنسیئر ہیں اور مخلص ہیں، اس گرمی میں مت جاؤ، بہتر وقت کا انتظار کر لو۔ آپ کو یہی باتیں آج بھی ملیں گی، کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے ہسبینڈ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ویٹ کرو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے میاں تمہاری تبلیغ سے سچے پکے مخلص مومن بن جائیں گے، اور اس کے بعد تم دیکھنا وہ خود تم کو اجازت دیں گے کہ تم کرو، اور جب وہ خود تمہیں اجازت دیں تب تم دین پر عمل کر لینا۔ یا بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تمہاری اپنی عمر ہی کیا ہے،
پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو، اس کے بعد کرتے رہنا، ڈیلے کر دینا چیز کو، ڈیلیئنگ ٹیکٹس. انہوں نے کہا ابھی مت نکلو، لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں مت نکلو. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. بس مختصر سی بات کہہ دی گئی. یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کو سپورٹ نہیں کر رہے. اتنا سخت وقت پڑا ہوا ہے اللہ کے دین پر. یہ اپنے گھروں میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے کھانے اور اپنے پکانے اور اپنے گھومنے پھرنے پہننے اڑنے میں لگے. اللہ سب سمجھتا ہے ان کی فرار کی راہوں کو. یہ انسانوں کے سامنے بہانے بنا سکتے ہیں، اللہ تو ان کے سب بہانوں سے واقف ہے. علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، ان کی نیتوں سے خوب واقف ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ کوئی ان کی مجبوری نہیں ہے، یا مجبوری انسرماؤنٹیبل نہیں ہے، ایسی مجبوری نہیں ہے جس پر عبور حاصل نہ کیا جا سکے. تھوڑا سا جہاد کرتے تو مجبوری پگھل بھی سکتی تھی، تھوڑی کوشش، تھوڑی محنت کرتے اجازت مل سکتی تھی. کوشش ہی نہیں کی، کیوں؟ نکلنا ہی نہیں تھا. پہلے ارادہ کر لیا کہ نہیں نکلنا، اور اس کے بعد جب کوئی پرابلم سامنے آیا وہ تو پرفیکٹ ایکسکیوز مل گئی ان کو. تو اس میں فرق آپ دیکھیے، ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کا بھرپور ارادہ، نیت، تیاری ہوتی ہے کہ مجھے نکلنا ہے، مجھے کرنا ہے. عین وقت پر کوئی ناگہانی، کوئی ان ایکسپیکٹڈ بات ایسی ہو گئی کہ نہ نکل سکا، اس کو افسوس ہوتا ہے. اس کا معاملہ مختلف ہے اللہ کے ہاں، وہ تو قابل معافی ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے، وہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، پہلے ہی وہ بہت کراہیت کے ساتھ، بہت بھاری قدموں کے ساتھ نکلا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. نکلنا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا، اس کو کرنا ہی نہیں ہوتا وہ کام. وہ انتظار میں ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کوئی ایکسکیوز ملے اور میں گھر بیٹھوں، کوئی بہانہ سامنے آئے. بہانہ چونکہ مل نہیں رہا ہوتا، مجبوراً وہ کام کرتا رہتا ہے. جو ہی کوئی بہانہ ملتا ہے اس کی تو دل کی مراد بناتی ہے، اس کی تو ہارٹ فیلٹ ڈیزائر پوری ہو جاتی ہے. فوراً خوشی خوشی اس ایکسکیوز کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ بہانہ ہے نا، یہ ریزن ہے، اب میں نہیں کام کر سکتا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ میں سے دین کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ آیات نہایت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. تو یہ ان کا تھا کہ وہ تو بہت خوش ہوئے، گرمی نہیں ہوتی تب بھی نہ نکلتے. سمجھ آئی نا آپ کو بات؟ ان کو نکلنا ہی نہیں تھا، لیکن شدت کی گرمی نے بس ایک بہانہ فراہم کر دیا. تو کچھ لوگ ہیں جو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی بہانہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مصیبت کے یا کسی رکاوٹ کے آنے پر افسوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اوفو یہ کیوں ہو گیا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن یہ خوش تھے کہ اچھا ہوا ہم نہیں نکل سکتے، ہمارا بہانہ بھی قبول کر لیا گیا، ہماری ایکسکیوز قبول کر لی گئی، گرمی بھی بہت ہے. ان کے لیے بس کہہ دیا گیا کہ دیکھو نار جہنم اشد حرا، جس دنیا کی مشکل سے تم گھبرا رہے ہو اور جس مشکل کی وجہ سے نہیں نکلنا چاہ رہے اللہ کی راہ میں، اس سے بہت بڑی مشکل قیامت کے دن تم کو فیس کرنی پڑے گی، اس سے بہت زیادہ بڑی مشکل کا سامنا ہوگا. منافق گھبرا رہے تھے گرمی کے موسم سے، کہا کہ جہنم کی آگ اشد ہے، گرمی میں بہت زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں. تو دنیا کی گرمی سے بچتے ہوئے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو، کون سی عقل مندی ہے؟ دنیا میں جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ خاندان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے جذباتی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ایموشنل پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، جھگڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی، گھروں میں اتفاق ختم ہو جائے گا. تو دنیا میں ڈرتے ہیں جھگڑوں سے، اس لیے جہاد نہیں کرتے. تو جہنم تو وہ جگہ ہے جہاں سب جھگڑیں گے ایک دوسرے سے، مسلسل جھگڑیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے. تو جس دنیا کی مصیبت کی وجہ سے انسان جہاد چھوڑتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس مصیبت کو وہ دنیا میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے بہت بڑی مصیبت جہنم کی شکل میں کھڑی ہے، تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان چھوٹی مصیبت کو چھوڑ کے اور بڑی مصیبت کو گلے لگا لے. تو بتا دیا انجام یہاں پر کہ دیکھو جہنم کی گرمی تو بہت زیادہ ہے، جہنم کے اندر ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی تکلیفیں موجود ہیں اور بہت بڑی بڑی ہیں دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں کے مقابلے میں. تو فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون،
ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اگر شعور ہوتا تو کیا کرتے؟ آیت 82 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب چاہیے یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ عمل کر رہے ہیں، اس کا انجام سامنے رکھیں۔ عمل کیا ہے؟ انسان کا عمل اس کے انجام کا آئینہ ہے، ریفلیکشن ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں ہم، تو یوں سمجھیں کہ یہ عمل جو ہے نا ہمارا اصلاح کا مرر، ایک شیشے کی طرح، آئینے کی طرح ہے۔ اپنے عمل میں ہمیں اپنا انجام، اپنی جزا، اپنا ریوارڈ نظر آتا ہے۔ اچھا عمل اچھی جزا، اچھا انجام، برا عمل بری جزا۔ لیکن شعور نہیں ہے نا ان کے اندر، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے، عمل کا انجام ہی ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہاں منافقوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے سے گھبراتے ہو، اگر انجام پتہ چل جائے تو اپنے اعمال پر یہ بہت روئیں، ہنسنا چھوڑ دیں، خوش ہونا چھوڑ دیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفصیل میں نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا، ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو خوب رو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں بہت روئیں گے، ان کے آنسو چہروں پر ایسے بہیں گے کہ وہ بہتی ہوئی جیسے نالیاں ہوں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا، پھر خون بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے، اور دوزخیوں کے آنسوؤں اور خون کی مقدار اتنی ہوگی اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو خوب چلیں، اتنا وہ روئیں گے اور اتنے ان کے آنسو اور خون اور پس اور پیپ ہوگی کہ لوگ کشتیاں چلا لیں اس کے اندر۔ تو دنیا میں اللہ کے خوف سے یا اپنے گناہوں کے خوف سے، اس کے انجام کے خوف سے رونا یہ خوش قسمتی ہے، اور دنیا کی مصیبتوں پر رونا یہ بدقسمتی ہے انسان کی۔